کچھ فکریں انسان کو لگ جاتی ہیں زندگی میں، وہ فکریں پھر اس سے بڑا کچھ کراتی ہیں۔ والد کمزور ہو گئے، بہنوں کا بوجھ ہے، بھائی کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں پر وہ پردیس چلا جاتا ہے، ایک کمبل میں 30 سال گزار دیتا ہے، ایک کرائے کے مکان میں، ایک کوارٹر میں زندگی بتا دیتا ہے۔ اس کو تڑپ لگ گئی ہے کہ میں نے اپنی بہنوں کا بیاہ کرنا ہے، اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے، لگ جاتی ہے تڑپ۔ وہ بندے سے کچھ نہ کچھ کرا لیتی ہے، اس کے لیے بندہ صبح و شام جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ باپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ شدید بیمار ہیں، آپ کو دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، احساس ہو گیا ہے کہ اب کام زیادہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ ایک عجیب اللہ نے تڑپ پیدا کر دی ہے کہ اس نے قبر میں جانا ہے، اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب میں چلا جاؤں گا، لیکن وہ بار بار یہ کہتا ہے پیر صاحب دعا کرنا میری بیٹیاں بیائی جائیں، میرے بچے کہیں سیٹ ہو جائیں، میں ذرا سکون سے دنیا سے چاہیے۔ تڑپ لگ جاتی ہے تڑپ ہوتی ہے ہر شخص کو، کوئی نہ کوئی۔ آپ تاجر سے مل لیں، اسے ایک تڑپ ہے کہ یار کبھی دکان اپنی ہو جائے، کام صحیح ہو جائے، پارٹنر سے جان چھوٹ جائے، یہ تڑپ ہے۔ اور میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو قرآن مجید کی تفاسیر لکھ رہے تھے، تڑپ تھی یا اللہ مکمل کرا دے، یا اللہ مکمل کرا دے، اللہ یہ مکمل ہو جائے کبھی تو خیر ہو جائے۔ یہ تڑپ ہوتی ہے ہر بندے میں۔ میرے رب کریم نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی تڑپ ہے، کوئی نہ کوئی اس کا شوق ہے۔ فرمایا تمہارے محبوب کا شوق یہ ہے کہ میری امت کو بھلائی نصیب ہو جائے، اس کے لیے حضور جد و جہد کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہیں اعلان نہیں فرمایا کہ میں مکے کی ساری سڑکیں پکی کراؤں گا، میں مدینے میں یونیورسٹیاں قائم کروں گا، لیکن حضور راتوں کو سوئے نہیں، دنوں کو کھایا نہیں۔ محبوب گلی گلی نگر نگر گئے۔ حضور جانتے تھے کہ قوموں کے اخلاق بگڑے رہیں، نظریات ناپاک رہیں تو سڑکیں اور یونیورسٹیاں کیا کریں گی؟ رسول پاک نے گلی گلی جا کے بتایا، آؤ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میں تمہیں رب کی طرف دعوت دینے آیا ہوں۔ حضور نے اخلاقی کمزوریاں اور وہ بڑا، میں تقریر کر لیتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں، لیکن ایک بڑا مشکل کام تھا کسی کو یہ کہنا کہ تیرا باپ گمراہ تھا تو ٹھیک ہو جانا، کسی کو یہ کہنا کہ تیرا دادا غلط تھا تو سیاںا بن جائے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، لوگوں کے مفادات سے ٹکراتی چیزیں، یعنی لوگ غلام بیچتے ہیں، غلام خریدتے ہیں، یہ کاروبار تھا۔ بہت سارے امیر لوگ اس طرح کرتے تھے کہ وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، وہ 15-20 غلام ہی خرید لیتے تھے، وہ غلام کام کرتے تھے، لا کے اپنے آقا کو پیسے دیتے تھے۔ اب ان کو یہ کاروبار ان کا چھڑوانا اور ان کو یہ پیغام دینا کہ اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی تو کفارے میں غلام آزاد کرو، اگر فلاں کام ہو گیا تو۔ حضور کو ایک تڑپ تھی کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ وہ تڑپ حضور کو عکاظ کی منڈیوں میں بھی لے جاتی۔ میں کوئی ایسی مشکل بات چھیڑنا نہیں چاہتا، دیکھو ولی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بتائے میں ولی ہوں، بلکہ اسے حکم ہے کہ چھپائے۔ ولی نے اعلان نہیں کرنا ہوتا میں ولی ہوں، اس نے چھپانا ہے۔ اور نبی کے لیے حکم ہے کہ بتا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب خود سے یہ بتانا کتنا مشکل کام ہے، اور منڈی میں جا کے بتانا اور چوک میں جا کے بتانا۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں ایک ممبری لینی ہوتی ہے ایم پی اے کے امیدوار نے، 5 سال رہنی ہے اور پکا نہیں پتا 5 سال بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی، اس سے پہلے حکومت ٹوٹ جائے گی، اسمبلیاں ختم، کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اتنا وہ شخص محنت کرتا ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ریڑھی والے سے بھی معافی مانگتا ہے، وہ کس طرح کس نیت سے جا رہا ہے میں اس پر کلام نہیں کرتا، وہ بندہ کس طرح کا یہ میں بات نہیں کرتا، جو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھیں۔ بھائی وہ کتنا دوڑتا ہے، اگر کسی کی بچی بیاہ کے بلوچستان چلی گئی ہے تو اس بیٹی کی جا کے منت کرتا ہے کہ اپنے ابا سے کہنا ووٹ مجھے دیں۔ ساری رات جاگتے ہیں، اتنی موٹی آنکھیں ہو جاتی ہیں، ممبر کی بھی، امیدوار کی بھی، اور سپورٹر ووٹر کی بھی۔ میں کہتا ہوں اس نے ایک ممبری لینی ہے تو اتنی جد و جہد کرتا ہے، مجھے تو مصطفیٰ کریم نے ممبر عطا فرمایا ہوا ہے۔
میں نے دین کے لیے کتنی جدوجہد کی. حضور کا یہ شوق ہے کہ لوگ دیندار ہو جائیں, کلمہ پڑھ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جاتے, دروازوں پہ دستک دیتے, طائف کے لوگوں کے گھروں میں جاتے. ہم تو مجمع چھوٹا ہو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن ایک بندہ مدینے والے محبوب کے سامنے بیٹھ گیا, حضور نے ساری رات دین بتایا, ساری رات دین بتایا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے, سیرت نگار ہے, محقق, کہتے ہیں 2000 مرتبہ. یہ کام مفتی صاحب, پیر صاحب میں نہیں کر سکتا. 2000 مرتبہ کہ ابو جہل نے پوچھا ہے بتائیں بھلا آپ کا دین کیا کہتا ہے. حضور کو پتہ ہے یہ مانے گا نہیں. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم, پتہ ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. رب نے اجازت دے دی, محبوب چاہے انہیں ڈرائیں اور چاہے, اب طے آپ کو اجازت ہے. بے شک یہ پکے کافر ہیں, ان کی قسمت میں کفر ہے, دلوں پہ موریں لگ گئی, ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو حضور کو چاہیے تھا نا, اجازت مل گئی ہے, ہمیں جو گنجائشیں ملتی ہیں نفع اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے. لیکن سرکار نے نفع نہیں اٹھایا گنجائش سے, فرمایا رب نے روکا نہیں ہے, میں ڈراتا ہی رہوں گا. 2000 بار دین کے بارے میں ابو جہل نے تفصیلات پوچھیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا تو پہلے بھی تو کتنی دفعہ پوچھ کے گیا, مانتا تو ہے نہیں. اس نے جب بھی پوچھا مدینے والے محبوب نے دین بیان کرنا شروع کر دیا. دین کا جو ذوق ہے نا, حضور کو یہ کہاں کہاں لے جاتا. اتنا حضور کا یہ درد تھا کہ لوگ کلمہ پڑھ جائیں, اتنا شوق تھا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں. آپ پڑھیں صحیح ابن حبان میں مولا علی شیر خدا سے حدیث مروی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پا گیا, یہ تو خیر ہمیں شوق ہی نہیں نا کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں, اس کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں نا. باقی مشورے بہت سارے دیتے ہیں, کاروباری بھی, تعلیمی بھی, فکری بھی. ایک بندہ حضور فرماتے ہیں تیری وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو سمجھ لے تیرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. تو سرکار نہ آگے دیکھو, قاضی سلمان منصور پوری کہتے ہیں کہ بات کا آپ کو پتہ ہے, صرف اشارہ کرنا مقصود ہے. کہتے ہیں کہ جب ابو جہل مجمع میں حضور سے سوال جواب کرتا تو سرکار جواب دیتے تھے, لیکن وہ بدبخت کبھی کبھی نا ذاتی باتیں چھیڑ دیتا تھا. اور آپ کبھی وہ تانے گنے نا جو معاذ اللہ انہوں نے حضور کو دیے. جناب ابو طالب کے پاس آ کے جب انہوں نے کہا کہ یہ دولت چاہتے ہیں تو دیتے ہیں. آج بھی لوگ کہتے نہیں دینداروں کو کہ ان کو پیسے چاہیے, ان کو اقتدار چاہیے, بڑی جلدی الزام نہیں لگتا. کوئی مسجد شروع کر لیں صحیح, جس نے کچھ نہیں دیا ہوتا وہ کہتا ہے خزانچی کھا گیا ہے, کوئی شے نہیں دی ہوتی. بھائی انہوں نے یہ ساری باتیں کی, ان کو دولت چاہیے, اقتدار چاہیے, کسی عورت سے نکاح چاہتے ہیں نہیں. ان کی سوچ ابھی بھی وہاں اڑی ہوئی تھی کہ معاذ اللہ شاید دنیا داری کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. حضور سید عالم علیہ السلام جنگل کی جانب جا رہے تھے, ابو جہل پھر آ گیا سامنے اور معاذ اللہ وہی باتیں دہرائیں کہ آپ کو کیا درکار ہے, کیا چاہیے. سخت سست کہا. ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے ہر سوال کا جواب دیا جائے. ہاں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کچھ جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں نیرا سلوٹ ہی کرنا چاہیے, ہر ایک سے نہ الجھا کرے. ہر بندہ اس قابل ہے. آپ اٹھا کے لے آتے ہیں جی اس نے بھی کچھ کہا ہے جواب دیں, تو میں کہتا ہوں اس قابل ہے کہ اس کو جواب دیا جائے. یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کی بات بھی سنی جائے, آپ جواب دینے کی بات کر رہے ہیں. ہر بندہ اس قابل نہیں. اور یہ فکر قرآن پاک کی ہے کہ قالوا سلاما کہو, بحث نہ کرو اس بندے سے. اب وہ بولتا جا رہا ہے, حضور خاموش ہیں, اور خاموشی بہت بڑا طوفان ہوتی ہے. وہ پاگل ہو گیا, کتنا بڑا سردار ہوں, یہ جواب ہی کوئی نہیں دیتے. ہاتھ میں ڈنڈا تھا معاذ اللہ, اس نے حضور کے سر نور پہ مار دیا. لونڈی دیکھ رہی تھی حضرت امیر حمزہ کی, جناب امیر حمزہ کو اس نے بتایا, اور خاتون تھی نا, رو کے بتایا. کہنے لگی اس لیے مارتا ہے کہ ان کا والد کوئی نہیں, اس لیے مارتا ہے. امیر حمزہ کیا فائدہ تمہارے شکار کھیلنے کا, اور گھوڑ سوار ہونے کا, اور تیر انداز ہونے کا, جب تم بھتیجے کی حفاظت ہی نہیں کر سکتے. جناب امیر حمزہ کہتے ہیں میں گیا, ابو جہل بیٹھا تھا, اور میں نے ایک ڈنڈا اتارا اسی وقت درخت سے, اور وہ لوگوں کے بیچ بیٹھا تھا, حرم کعبہ میں زور سے مارا, اور میں نے کہا کہ تو آج کے بعد آنکھ کھول کے دیکھ نا ذرا میرے بھتیجے کی جانب, تجھے دیکھ لیتا ہوں. سر پھٹ گیا, لیکن وہ جانتا تھا جناب امیر حمزہ کو.
سلمان منصور پوری لکھتے ہیں کہ بولا نہیں، کہنے لگا چپ کر جاؤ، اس وقت امیر حمزہ جلال میں موقع نہیں بات کرنے کا۔ یہ وہاں سے آئے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے کاشانہ نور پہ، مومنوں کی ماں نا حضور کو مرہم پٹی کر رہی تھی، مرہم پٹی کر رہی تھی، اور یہ قریب آئے اور بھتیجا، چچا بھتیجے کا پیار بڑا ہی ہوتا ہے، یہ بھی ایک کیفیت ہے، بندہ اپنے بچوں کے سامنے کئی دفعہ پیار نہیں کر پاتا، کہہ بیٹھتا ہے نا تمہارے چچا نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، لیکن وہ کہہ بیٹھتا ہے، پر جوش تو مارتے ہیں نا بھتیجوں بھانجوں کی محبت۔ تو گئے جناب امیر حمزہ اور بڑے درد کے ساتھ کہا بھتیجے اب فکر کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اتنے زور سے ڈنڈا مارا کہ پھٹ گیا اس کا سر، خوش ہو جا، راضی ہو جا۔ رو رہے ہیں جناب امیر حمزہ۔ سیدہ خدیجہ نے سنا تو وہ بھی روئیں، مقدس آنکھیں میرے محبوب کی بھی بہیں۔ پھر چپ کرایا، آنسو پونچھے، کہا کہ کیوں روتے ہیں؟ میں نے کہا ہے نا میں بدلہ لے آیا ہوں، آپ فکر نہ کریں، اب میں نے زور سے مارا ہے۔ حضور اٹھے، چچا کا بازو تھاما، اپنے سینے پہ رکھا، کہا چچا میں ابو جہل کا سر پھاڑنے سے تو راضی نہیں ہوتا، میں نے کہا کہ وہ درد جو حضور کو لیے پھرتا ہے جگہ جگہ اور سرکار اس کیفیت سے جاتے ہیں، میں اس کا سر پھوڑنے سے تو راضی نہیں ہوتا۔ بھتیجے آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ میرے دین کا کلمہ پڑھے میں راضی ہو جاؤں گا، میں تو اس طرح راضی ہوں گا کہ دین میں آئیں، آپ دین میں داخل ہو میں راضی ہو جاؤں گا، ختم ہو گئی بات۔ تو چونکہ اس وقت محبت جوش میں تھی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے آنسو پونچھے اور سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا اگر اسی طرح راضی ہوتے ہیں، بھتیجے اسی طرح راضی ہوتے ہیں تو پڑھائے کلمہ، میں کلمہ پڑھنے کو بھی تیار۔ یہ درد جب آپ یقین کریں، حضرت بایزید بسطامی کسی کافر نوجوان کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے یا اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دے، اتنا سونا بنا کے تو دوزخ میں ڈالے گا۔ یہ درد ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی علیل ہو گئے، شدید علیل، بادشاہ وقت عقیدت مند تھا آپ کا، آپ اتنے علیل تھے کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا ٹانگوں پہ۔ تو بادشاہ نے نا بغداد کا سب سے قابل حکیم طلب کیا، کہا میرے شیخ اگر ٹھیک ہو گئے تو پھر تجھے نا دوبارہ دکان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مطلب شطب تیرا ختم، اتنا دے دوں گا کہ تو زندگی بھر۔ اب اس نے بھی کہا کہ اچھا چانس لگ گیا ہے، آج کل تو ویسے بھی لوگ اس طرح کا چانس چاہتے ہیں، تو کہا ختم ہو گیا سارا کچھ، اگر میرے شیخ ٹھیک ہو گئے۔ تو وہ طبیب حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی علاج کے لیے آیا، وہ کہتے جتنے میرے پاس بہترین نسخے تھے میں نے سارے ہی استعمال کیے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ سارے، لیکن بابا جی ٹاس سے ماسی نہیں ہوتے۔ تو اب وہ جب بندہ تھک جاتا ہے تو پھر کئی دفعہ کھری کھری بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ طبیب تھا عیسائی، اس نے کھری کھری شروع کر دی، کہنے لگا بابا میری سن بات، کوئی تو ہی بتا کہ تو کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے، میں تو ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے آ گیا تھا کہ بچ جاؤں گا، پر تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، کوئی مہربانی کر خود ہی بتا دے۔ تو حضرت ابوبکر شبلی فرمانے لگے میرا علاج تیرے پاس ہے، اگر تو کرنا چاہے تو۔ اس نے کہا حضور وہ کون سا؟ فرمانے لگے تو کلمہ پڑھ جا، میں خوشی میں ٹھیک ہو جاؤں گا کہ میرے ہاتھ میں ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ جا۔ تو شخص کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھا تو تھوڑا سا نا حضرت کھڑے تو ہوئے پر ٹانگیں کانپتی تھیں، تو کہنے لگا حضور آپ نے کہا تھا خوشی میں ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ پورا کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ فرمانے لگے تو نے بھی تو ابھی آزمانے کے لیے ہی پڑھا ہے نا کہ دیکھوں ٹھیک ہوتا کہ نہیں، تو دل سے پڑھ میں مکمل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، میں واقعی آزما رہا تھا پر مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ کا دین بھی سچا ہے اور امت کے فقراء کا دین کے ساتھ درد بھی سچا ہے۔ اب میں میرے بھائی یہ شوق، آپ یقین کریں یہ شوق ہے کہ کوئی نوجوان نمازی ہو جائے، یہ آپ شوق پیدا کریں کہ کوئی داڑھی والا ہو جائے، آپ یہ شوق پیدا کریں کہ کسی کا قرآن مجید ٹھیک ہو جائے، آپ یہ شوق پیدا کریں کہ کوئی مسجد بن جائے، آپ یہ شوق پیدا کریں کہ دین کی تفاسیر لوگ پڑھنے لگے، یہ اس شوق کو آپ پرموٹ کریں، اس کو لے کے چلیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے
اس شوق کو جگہ جگہ پہنچایا. یہ حضور کا درد ہے کہ لوگ مسلمان ہوں، لوگوں کے اخلاق ٹھیک ہوں، لوگوں کا کردار. یہ اس درد نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعائیں کرائیں. یعنی کافر پتھر برسا رہے ہیں، دانت مبارک شہید ہو رہے ہیں، جناب صدیق اکبر جیسے ٹھنڈی طبیعت کے لوگ کہہ رہے ہیں حضور آج دعا کر ہی دیں یہ تباہ ہو جائیں. ٹھنڈے آدمی تھے، کبھی نہیں یوں کہا حضور آج کر دیں دعا یہ تباہ ہو جائیں. اتنی تکلیف بھی کوئی دیتا ہے؟ لیکن حضور کا وہ شوق اپنی جگہ سلامت رہا. سبحان اللہ. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. ہاتھ اٹھے تو مولا علی کہتے ہیں میں سمجھ گیا آج یہ تباہ ہو جائیں گے. پر کریم نے وہاں بھی دعا فرمائی تو کیا فرمائی؟ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. آپ یقین کریں ملت میں ایسے جوان ہیں جو اپنے گناہوں سے تنگ آ گئے، انہیں کوئی نہیں ملتا جس کے قریب جائیں تو کوئی ان کی رہنمائی کرے. یہ جو بندہ دلدل میں گرتا ہے نا تو اگر باہر نکلنے کی کوشش بھی کرے تو اور اندر دھستا چلا جاتا ہے. اسے کسی بازو کی ضرورت ہوتی ہے جو پکڑ کے باہر نکال لے. ان کو ضرورت ہے. یہ گناہ اتنا سستا ہو گیا، اتنا قریب آ گیا کہ بہت سارے بچے الجھ گئے، لتھڑ گئے. انہیں ضرورت ہے لیکن ہم لوگ، اور یہ مجموعی سب حضرات کا ذمہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے. آپ کو پتہ ہے حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تو چپ نہیں بیٹھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے دوست تھے، چونکہ وہ بھی تاجر تھے یہ بھی تاجر تھے. حضرت عثمان غنی دوست تھے، وہ بھی تاجر تھے یہ بھی تاجر تھے. تو جناب ابو بکر صدیق حضور کی نوکری بھی پوری کرتے تھے اور اپنے دوست تاجروں میں دین کا پیغام بھی پورا دیا کرتے تھے. یہ سارے لوگ جناب صدیق اکبر کی کوشش سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں. لیکن ہمیں تو بس ٹھیک ہے، ضرورت کیا ہے. اور ہم کبھی کسی کو دعوت دیں بھی نہ دین کی تو وہ اس طرح دیتے ہیں کہ جس طرح مقصد یہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ آنا مسجد. او بھائی آ جائے کر کدی مسیطیں کتنے کھڑنے نہیں پیسے. تو یہ آپ نے دعوت نہیں دی، یہ آپ نے طنز کیا ہے. تو وہ جواب میں کہتا ہے تو جا، تو نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. ہمارے مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دین کے حق میں لوگوں کو اس طرح قائل کیا کرو جس طرح اپنے حق میں کرتے ہو. سبحان اللہ. بتاؤں بھلا کس طرح؟ یہ نوجوان بتاؤں بھلا کس طرح؟ ضرورت پڑ گئی دوست سے 50,000 روپے کی، اس کو فون کیا ہے بھائی کہاں ہو؟ وہ کہتا ہے حکم کر. کہتا نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں، تو ملنا ملے گا کہاں؟ اب وہ ملاقات ہوئی تو اب اس درد سے اس کو فوراً پیسے نہیں مانگتے، اس کو مجبوری سناتے ہیں. اور کئی دفعہ یوں لگتا ہے کہ بس نا آنسو سارے ابھی چھلکنے ہی والے ہیں، بڑا مجبور ہوں، بڑا مشکل میں. اور پھر 2-3 قسمیں اٹھا کے وقت پہ واپس کرنے کا وعدہ بھی کرتے ہیں. پوری کہانی بناتے ہیں کہ وہ انکار کر ہی نہ سکے. ہو گئے ہو نا ناراض میری بات سن کے؟ ہو گئے ہو نا؟ میں چہرے دیکھ رہا ہوں. او میرے بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو تجھے 1000 طریقے آتے ہیں. اپنے حق میں اگر تو قائل کر سکتا ہے تو مدینے والے کے حق میں بھی قائل کر سکتا ہے. تو رسول کائنات کے دین کے لیے بھی قائل کر سکتا ہے. تجھے وہاں بھی سلیقہ آتا ہے، تجھے پتہ ہے کس طرح لوگ آئیں گے، تو قائل کر سکتا ہے. لیکن تو کرتا نہیں، تو یہ کرتا نہیں. حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں میں چودھری تھا پر جو مجھے تبلیغ کرنے آیا وہ بھی بڑا چودھری تھا. وہ چودھری تھا جس کی اماں ہر مہینے نیا جوڑا لے کے دیتی. حضرت مصعب ابن عمیر سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں جب وہ ان کو حضور نے اپنے سے پہلے مدینے بھیجا تھا اور ایک جوان کو بھیجا. حضرت مصعب ابن عمیر نے جا کے ماحول بنایا تبلیغ کا. پھر حضور آئے، بھیجا سرکار نے جاؤ جا کے وہاں گراؤنڈ بناؤ. حضرت مصعب ابن عمیر جناب سعد بن معاذ کہتے ہیں میں چودھری تھا تو یہ مجھے جب دعوت وہاں لوگوں کو دین بتا رہے تھے تو میں نے بڑی سخت بات کی جا کے. میں نے کہا کہ آپ ہمارے لوگوں کو معاذ اللہ گمراہ کر رہے ہیں، آپ جاتے ہیں یا میں بھیجوں؟ کہتے ہیں میں نے بڑی سخت بات کی اور مجھے لوگوں نے تعارف کرا دیا تھا کہ مصعب ابن عمیر مالی طور پر خاندانی طور پر کتنے مضبوط ہیں. میں نے سخت بات کی تو وہ جواب میں مسکرائے. سبحان اللہ. ہاں وہ جواب میں اور جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڑ فقیرہ اور جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا. مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے میں نا حضور کے دین کی 2-3 باتیں بتاتا ہوں، سمجھ میں آ گئی تو قبول کر لینا. سبحان اللہ. میں باتیں بتاتا ہوں. کہتے میں ناراض ہو کے چلا گیا.
2-3 दिन के बाद फिर मुलाकात हुई, मेरे लहजे में वही फिर तुर शुरू हुई, लेकिन आप फिर फरमाने लगे 2-3 बातें करता हूँ, अगर समझ में आ गई तो कबूल कर लेना। कहते हैं मैं फिर छोड़ के चला गया। तीसरे दिन फिर हज़रत मुसअब इब्न उमैर को मैंने आते देखा। अल्लाह करे मैं आपको बात समझा सकूं। जनाब साद बिन माज कहते हैं मैं इसका बैकग्राउंड भी जानता था, इसके खर्चे भी जानता था, चढ़ती जवानी भी जानता था, इसके नाज भी जानता था, ये कितना लाडला था ये भी जानता था। फरमाते हैं जब तीसरे दिन उनकी आंखों में मैंने दीन का शौक देखा और अपने पैगाम के साथ वफा देखी, तो मैंने कहा इतने तगड़े तगड़े लोग जिस दीन की खातिर टाट पहनने लगे हैं ना और रो रो के पैगाम देने लगे, एक दफ़ा सुनना तो चाहिए वो पैगाम है क्या। कहता है फिर चंद बातें मदीने वाले की सुनी और मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हम लोगों ने, आप यकीन करें, पैगाम नहीं देते। ये नमाज की दावत को इतना मुश्किल काम थोड़ा है। मैं पता क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ये सूफिया के मानने वाले लोग हैं ना, ये अगर थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, इन्हें तो थोड़ा सा कहना पड़ता है। लोग बड़े बेसुकून हैं, रात को फिल्में ड्रामे देखते हैं माज़अल्लाह, वो तो चाहते हैं कोई ले जाए हमसे अल्लाह अल्लाह कराए, वो तो कह रहे हैं, वो तो किनारे में बैठे हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम कहाँ है किसी को दावत देने का। अब तो अल्लाह खैर करे, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ जितनी फ़ोटो चढ़ाते हो ना, इतनी दुआ ही कर दो ना कि या अल्लाह इस बंदे पे फजल फरमा, तो दुआ से भी बड़ा इनकलाब आ जाया करता है। तो हुजूर का एक शौक़ तो दर्द ये था कि हब्बार बिन असवद, कितनी को मिसालें पेश करूँ, ये कातल है हज़रत सैयदा ज़ैनब का, हुजूर की बड़ी साहिबजादी। जब मक्का शरीफ से मदीना तैयबा जा रही थी तो इसने नेज़ा मार दिया था घोड़े को, तो घोड़ा तेज़ दौड़ा, आप ज़मीन पे तशरीफ़ ले गिर गई, हामिला थी, तकलीफ़ शुरू हुई, कुछ दिन अलील रहीं, विसाल हो गया। सीरत निगार कहते हैं फ़तेह मक्का पे ना ये कपड़ा डाल के चेहरे पे आ गया, लेकिन हुजूर का अपने दीन के साथ जो दर्द है और लोगों को दीन के करीब करने का जो ज़ौक़ है, चेहरे पे कपड़ा डाल के आया, कहने लगा ए महबूब बहुत बड़ा दुश्मन भी आया तो माफ़ कर देते हो, बहुत बड़ा दुश्मन भी कलमा पड़े तो माफ़ी है। तो अल्लाह के महबूब की मुकद्दस आंखों में आंसू आए, फरमाया हब्बार बेटियां भूला नहीं करती, तू कलमा पढ़, मैं तुझे भी माफ़ करने को तैयार, तू आ, मैं तुझे भी माफ़ कर दूंगा। फरमाया तू आ जा, तू कलमा पढ़, मैं तुझे भी माफ़ करने को तैयार। यानी इतना। और आपको पता है ज़रा कुछ शख्स दीन के मामले में आगे पीछे करता ना, मुस्लिम शरीफ आप देखिए, एक इमाम साहब की शिकायत आई कि हुजूर लंबी नमाज पढ़ाता है, या रसूलल्लाह बड़ी लंबी नमाज पढ़ाता है, लोग तकलीफ़ में। तो आप कभी, मैं कहता हूँ कि हम ना चीज़ों को पढ़ते हैं। मैं बच्चों को मिशकात शरीफ पढ़ा रहा था तो मैं उन्हें कह रहा था कि वजद हदीस पे भी हो जाता है, शर्त यह है कि आप ज़रा इश्क लेके पढ़ें तो सही, यहाँ भी हो जाता है, ज़रा आप कभी गौर करो ना, यहाँ भी हो जाता है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये लंबी नमाज पढ़ाता है, बड़ी तकलीफ़ होती है लोगों को। तो हदीस पाक के लफ्ज़ हैं, हुजूर जलाल में आए, पता क्या जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया मैं लोगों को दीन के करीब करता हूँ, तू दूर करता है, मेरे दीन से दूर करता है लोगों को। गोया इन जुमलों में ये दर्द पाया जाता है, और तुझे पता ही नहीं मैंने दीन के लिए मेहनत कितनी की, तुझे पता ही नहीं मैंने आप यारी किस तरह की, तुझे खबर ही नहीं कि मैंने इसे किस तरह से परवान चढ़ाया। फरमाया मैं करीब करता हूँ तो दूर करता है। फरमाया जब अकेले पढ़ तो जितनी मर्जी लंबी पढ़ा कर, लेकिन जब लोगों को नमाज पढ़ाए तो इत्तेदाल के साथ पढ़ाया कर, दरमियाने अंदाज। हुजूर का ये जो दीन के मिनारे हैं, ये मेरे नबी पाक का शौक़ है। ये मदरसों के जो बच्चे हैं, ये मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं। ये जो ज़िक्र व फ़िक्र की मजालस हैं, ये हुजूर का प्यार है। ये मसाजिद के मनारे ऊंचे हैं तो ये मेरे महबूब करीम के पैगाम की ऊंचाई की तरफ इशारा करते हैं। आपका दिल ठंडा होना चाहिए मस्जिद देख के, आपका कलेजा सुकून में आना चाहिए, आप में प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर ज़ौक़। हमारे ना
गुजरांवाला में एक मस्जिद थी मेन के ऊपर, उसका मेहराब बाहर मेन पे था। तो हाजी अबू दाऊद सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह कुछ पैसे लेके तो मस्जिद के खतीब के पास गए, कहने लगे ना मेहराब के बाहर ना बड़ा खूबसूरत करके दुरूद शरीफ लिखाओ सुभान अल्लाह, और मेरा भी हिस्सा डाल लो। सुभान अल्लाह, और फरमाने लगे ये ना जितने लोग गुजरेंगे ना, जिसकी नज़र पड़ेगी वो दरूद व सलाम पड़ेगा, ज़ौक़ आएगा। यार आप इस बात को, इसके कभी आपकी ये तबीयत लग जाए ना, कभी अभी मैं ना मगरिब के बाद मुझे कलर सईदा में तकरीर करनी थी, तो मुझे दस्तार फजीलत का जलसा था, तो मौलाना की बातों में मुझे थोड़ा थोड़ा शिकवा लगा जो वहाँ मुहतमिम थे कि लोग ताबुन नहीं करते, कहने लगे खैमों में बैठना पड़ता है। मुझे उन्होंने कहा नहीं, हालांकि कई लोग कह देते हैं तो उनके लिए मैं चंदा नहीं इकट्ठा करता, उन्होंने कहा नहीं, तो मैंने अपनी जेब से भी चंद हज़ार निकाले और मैंने लोगों से भी कहा, मैंने कहा ये दीन का मरकज़ है ना, तो जिसके नाम की ईंट लगेगी ना सुभान अल्लाह, अल्लाह उस पर बड़ा ही फजल फरमाएगा। ये शौक़ पैदा करें आप थोड़ा सा ना, ये तलबात जब पढ़, मुझे एक बात बताएं कि जब एक हाफिज़ कुरान पूरा कुरान पाक तिलावत करता है और कुरान वो जो हुजूर के कल्बे अतहर पे नाजिल हुआ है, आप अंदाज़ा करें कि मदीने वाले महबूब राजी कितने होते हैं। यानी जब हुजूर का फरमान पढ़ा जाता है, मैं यहाँ हज़रत किबला भी मौजूद हैं और हमारे बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, को ज़्यादा तफसील से बात करना नहीं चाह रहा। देखो जब हुजूर की हदीसें पढ़ी जाती हैं तो एक रंग पैदा होता है, सुभान अल्लाह, एक रंग। हुजूर सैयद आलम का ना कौल भी महफूज है और हुजूर का चुप रहना भी महफूज है किताब। एक हदीस है जिसको हदीस तकरीरी कहते हैं। उलमा से आप पूछेंगे तो हदीस तकरीरी वो होती है कि हुजूर के सामने कुछ कहा गया और हुजूर बोले नहीं, कुछ किया गया तो हुजूर बोले नहीं। अब ये ना बोलना भी हदीस बन गया कि अगर ये काम नाजायज़ होता तो हुजूर बता देते कि नहीं करना। तो ये हुजूर का बोलना भी महफूज है, चुप रहना भी महफूज है। आप जब हदीसें पढ़ते पढ़ाते हैं तो आपको मज़ा लग जाएगा। यानी एक हदीस है तमाम किताबों में कि हुजूर ने फरमाया मैं और यतीम को पालने वाला इस तरह जन्नत में जाएंगे जिस तरह मेरी ये दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं। सुभान अल्लाह, ये सारी किताबों में, अब बुखारी मुस्लिम से लेकर मिश्ताक का मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, तबरानी, सब किताबों में आपको मिलेगी। मैं और यतीम को पालने वाला यूं जुड़ के जन्नत में जाएंगे। तवज्जो है मेरी बात पर? जिस मुहद्दिस ने हदीस नकल की है ना, उसने ये नहीं कहा कि हुजूर ने दो उंगलियां जोड़ के बताया ना, उसने हदीस भी नकल किया और नबी पाक का इशारा भी नकल किया है कि हुजूर ने उंगलियां उठा के जोड़ के दिखाई थी। और जिसने आज तक पढ़ाई है या जिसने सुनाई है उसने उंगलियां खड़ी करके जोड़ के बताई हैं। माना क्या है कि हुजूर की बातें ही महफूज नहीं, हुजूर के तो इशारे भी किताबों में महफूज हैं, इशारे भी नबी पाक के महफूज। तो मुझे बताएं जहां बैठ के हुजूर की बातें हों। मुझे एक साहब ने कहा जी आप लोग कह देते हैं कि इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह को 72 बार ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई, तो हम कैसे मान लें? मैंने कहा आपने अभी मान जाना है, 1 मिनट लगना है, आप मान जाएंगे। कहने लगा जी वो कैसे? तो मैंने कहा खुदा के बंदे, जो बंदा सारा दिन साइकिल चलाए वो ख्वाब में साइकिल देख लेता है। मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। जो बंदा सारा दिन गाड़ी चलाए वो ख्वाब में गाड़ी चला लेता है, तो जो सारा दिन मदीने वाले की हदीसें पढ़ाए वो रात को ज़ियारत नहीं कर लेता? आप बात को समझे ना, ये तो फितरी बात है कि जो काम आप दिन में करते हैं वो रात को भी आपको नज़र आता है। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती जब अल खसाइसुल कुबरा लिखी और सोने के फ़ज़ाइल लिखे और हुस्न जमाल लिखा और खद्दो खाल लिखे और आँखों का जिक्र लिखा और मुकद्दस पेशानी का नूरानी जिक्र लिखा और लब हाय मुबारका का तज़किरा छेड़ा, तो जब सारा दिन वहीं गुम रहते थे, सोते थे, तो हुजूर ज़ियारत भी करा दिया करते थे। इसमें कैसे आप उलझ जाते हैं? तो सादी सी बात है। तो भाई ये जिन जगहों पे हदीस पढ़ाई जाती है, जिस जगह दीन का काम होता है, जिस जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत का पैगाम होता है, वो जगह रब रसूल की प्यारी होती है। आप अपने अंदर ये ज़ौक़ लाएं। मैंने आज कसदन ये उन्वान छेड़ा है, आप ज़ौक़ लाएं। यानी देखो हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए भी पसंद करता है। मुझे नहीं समझ आती कि अगर मुझे अपने लिए नमाज पसंद है तो मैं भाई की मिन्नत क्यों नहीं करता? मुझे अगर अपने लिए दाढ़ी पसंद है तो मैं भाई के पैर क्यों नहीं पकड़ता? अगर मुझे अपने लिए पीर पसंद है
تو میں کسی اور کو کبھی نہیں لے کے گیا کہ تو بھی آ جا یار. تو بھائی آپ یاد رکھیں کہ ہمیں نا دین پھیلانا ہے, اور حضور راضی بڑے ہوتے ہیں. بس بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. مولانا قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ میں لکھا, کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کہتے ہیں مجھے نا 3 شک رہتے تھے اکثر. ایک میرے دل میں یہ تھا کہ میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا. میں کہتا نہیں تھا کسی سے. بڑے لوگوں میں کوئی مسئلہ بن بھی جائے تو وہ اندر رکھتے ہیں, میں کہتا نہیں تھا کسی سے. اللہ کرے آپ کی سمجھ میں میری بات ہے. بڑے لوگوں میں کوئی مسئلہ بن بھی جائے تو وہ, ابھی بات ہو رہی تھی نا حضرت امیر المجاہدین کی, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ بھی بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں, زخم بھی بڑے ہی ہوتے ہیں, بڑے ہی ہوتے ہیں. اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ سمیٹ کے اپنے کفن میں ساتھ ہی لے جاتے ہیں. بڑی چیزیں ہوتی ہیں. محسوس ہوتا ہے کہ کبھی موقع ملتا تو شاید کوئی شخص کھول کے بیان کرتا. میرا یہ عنوان نہیں کہ اس پر کوئی کلام کروں, ورنہ یہ بھی ایک رنگ ہے, یہ بھی ایک انداز ہے کہ کیا کریں کہ اپنا آپ منوانے کے لیے اگر مرنا ہی پڑ جائے تو پھر باقی کیا بچا. عام دام برسر مطلب. بھائی سبکتگین کہتے ہیں کہ ایک تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں واقعی, محمود غزنوی کہتے ہیں میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں, اور دوسرا یہ تھا کہ قیامت آئے گی بھی معاذ اللہ کہ نہیں آئے گی. اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ مولوی کو روٹی تو کوئی دیتا ہے اور تحفے کپڑا بھی کوئی دیتا ہے, اور یہ بات اتنی اونچی کر جاتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے وارث ہیں. یعنی ان کے روزمرہ کے معاملات یہ ہیں, آپ کو پتہ ہے نا کہ دیگ لیٹ ہو جائے تو لوگ کہہ دیتے ہیں مدرسے کے بچوں کو کہ 2 سپارے اور پڑھ لو. تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر گھر میں مہمان لیٹ ہو جائیں پھر بھی یہ کہتے ہو کہ بھئی دیگ نہیں پکی تو لہذا آپ میں, کیا مطلب آپ تضحیق کرتے ہیں مدارس کے طالب علموں, استحصال کرتے ہیں آپ. یقین کریں اب تو میں مدرسے والوں سے پوچھنے لگ گیا ہوں, کیونکہ اب ہر گھر کے بچے برگر کھاتے ہیں. میں کئی مدرسے والوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے مدرسے میں ہفتے میں کوئی ایک بار برگر بھی آتے ہیں کہ نہیں. ان بیچاروں کا حق نہیں ہے, نہیں کھا سکتے. کیا یہ آپ ان کو دنیا کی سب سے چھوٹی مخلوق گری ہوئی سمجھتے ہیں معاذ اللہ؟ ان کو اجازت نہیں ہے. اب کون ہے گھر جس گھر کے اندر ہفتے میں 2-3 دفعہ فاسٹ فوڈ نہیں آتا؟ تو آپ پوچھیں اپنے مدارس سے, وہاں بھی آتا ہے. وہاں تو ان کو توکل کا درس دیتے ہیں, اور وہ بندہ توکل کا درس دے رہا ہوتا ہے جو گھر میں مرضی کا کھانا نہیں پکتا تو ہوٹل پہ چلا جاتا ہے. وہ ان کے لیے درس چھوڑتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. تو وہ کہتا ہے میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یار یہ مطلب کوئی انہیں کھانا دیتا ہے, کوئی انہیں مکان دیتا ہے, اور یہ بات اتنی بڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں علماء. کہتے یہ 3 سوال تھے, ایک میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں, اور ایک یہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں, اور ایک قیامت آئے گی کہ نہیں. کہتے میں ایک دن نہ گزر رہا تھا رات کو ہندوستان کی ایک گلی سے, میں نے نا ایک مدرسے کا طالب علم سبق یاد کرتے دیکھا. ایک ہندو کھتری کی دکان تھی, تو اس کے اندر چراغ جل رہا تھا. جب اندھیرا گہرا ہو تو چھوٹی سی شعاع بھی بڑی تیز روشنی لے کے آتی. تو ایک اس کے اندر سے اینٹ جیسے نکلی تھی, روشن دان تھا, تو وہاں سے نا روشنی چھن چھن کے باہر آ رہی تھی. طالب علم کو میں دیکھتا کہ وہ اپنی کتاب پکڑتا اور اس روشنی کے سامنے کرتا, عبارت دیکھتا, اور پھر جا کے یاد کرنے لگ جاتا. پھر وہ آتا, اب بھول جاتا. بادشاہ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں, کس پہ کب نظر پڑ جائے, اسی تو کہتے ہیں یہ بادشاہ بندہ ہے, کب کیا موڈ بن جائے اللہ جانے. تو بادشاہ تھا, اس نے 2-4 دفعہ دیکھا تو کھڑے ہو کے دیکھا, اسے بڑا مزہ آیا کہ اتنا شوق علم کا. وہ کہتے ہیں میں نے طالب علم کو بلایا, میں نے کہا بیٹے آپ ایک لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگے ابا میرے انتقال کر گئے, ماں میری بڑی مشکل سے روزی روٹی چلاتی ہے, تو لالٹین کہاں سے لاؤں گا, پھر اس کا تیل کہاں سے لاؤں گا. محمود غزنوی نے سپاہیوں کو بلایا, فرمایا یہ بڑی لالٹین دے دو, اور بچہ ان کو یاد کر لو, جب تیل ختم ہوگا یہ تیل بھی دیں گے. تو جو لوگ چھوٹے ہوتے ہیں نا, غریب ہوتے ہیں, ان کو لچھے دار شکریہ بھی نہیں ادا کرنا آتا. ہاں زیادہ سے زیادہ 2 آنسو ہی ہیں نا, وہ لچھے دار شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے. تو کہتے ہیں کہ میں نے نا اس بچے کو دیکھا تو اتنے ہلکی سی زبان سے مجھے جزاک اللہ کہا, بات ختم ہو گئی. محمود کہتا ہے کام زندگی میں بڑے کیے تھے پہلے بھی,
آج رات جب میں گھر گیا تو جتنی ٹھنڈی اور میٹھی نیند آج آئی نا، پہلے کبھی نہیں آئی۔ میں اس ذوق سے کہ جیسے میرا وجود کسی نے پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا کر دی۔ محمود غزنوی کہتے لوگوں عجیب نظارے میں نے دیکھے کہ سارا میرا شہر مہکنے لگا، خوشبوئیں پھیل گئیں، رونقیں لگ گئیں، اور کہتے ہیں میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے والے رسول تشریف لے آ۔ چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، کدے موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جاویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہا حضور تشریف لے آئے، اور زیادہ باتیں نہیں، 3 سوال تھے میرے، سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، قیامت آئے گی کہ نہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں، کہتے ہیں قربان جائیں، نبی پاک نے ایک جملہ کہا اور میرے 3 سوالوں کے جواب دے دیے۔ حضور فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں، اور خواب میری وچ آیا ماہی، تو میں وہ گل وچ پا لئیاں باواں، پھر ڈر دی ماری آنکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ کہتے ہیں آج مجھے سمجھ آئی کہ دین کے خادم کی ہلکی سی بھی خدمت کروں تو مدینے والے کرم فرما دیا کریں۔ آج مسئلے کی سمجھ آئی۔ او بھائی سن، اپنا کردار دیکھو، ہم نے اپنے لیے بڑا کچھ کیا ہے، بچوں کے لیے بڑا کچھ کیا، اپنی برادری کے لیے، قبیلے کے لیے، جماعت کے لیے، جس جگہ پہ ہم براجمان ہیں، مسند نشین ہیں، اس کے لیے بڑا کچھ کیا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا اشاعت دین میں، شریعت میں، کیا حضور کی سنت کے ابلاغ میں ہمارا کردار کس طرح کا رہا؟ ہم نے اس معاملے میں اپنے آپ کو کہاں تک پیش کیا، جانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، فکری طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ صلاحیتیں بن مانگے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہوئی، ہم نے نا ان صلاحیتوں کو پھر ہم نے ان کو نا ملکیت سمجھ لیا، یعنی کسی کی آواز سریلی تھی، اس کو مل گئی تو اس نے کہا کہ اب کمائی کرتے ہیں، نعتیں بیچیں گے، معاذ اللہ، کسی چکر میں پڑ گئے لوگ، حالانکہ یہ عطیہ الہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسے حضور کی غلامی میں لگا دیا جاتا۔ تو اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کریں۔ میں بالخصوص نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ دنیا گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے، کافر اپنا اعتراض میٹھا کر کے آپ کے سامنے اتارتا ہے۔ اب آنے والے وقت میں آپ اپنے دین کو پڑھیں، سنت کو، شریعت کو دیکھیں، مطالعہ کریں، حضور کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں، آپ کو بڑا اچھا کر کے، اور آپ کے ہاتھ کے اندر اب میڈیا ہے، بڑا کچھ ہے، آپ دین کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کریں، آپ اپنا کردار ادا کریں۔ جب لوگ دین اور دینداروں کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو ایک میٹھا جملہ کہہ دیں۔ کئی دفعہ بھڑکتی ہوئی آگ کو بھی ایک میٹھا جملہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آپ ایک خیر کی بات کہہ دیں، خیر، اچھائی والی بات، آپ یقین کریں اس سے نفع ہو جاتا ہے۔ آپ کا ایک جملہ لوگوں کی سوچوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ میں ایک یونیورسٹی میں مجھے دعوت دی گئی، میں چلا گیا، ایک بچہ بڑا ڈرتے ڈرتے میرے قریب آیا، بس میں نے بات ختم کر دی، کہنے لگا مولانا ایک بات کرنی ہے، ڈر لگتا ہے کہ آپ مجھے بے ادب ہی نہ کہہ دیں۔ میں نے اسے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا ایک دوست ہے، اس نے میرے ذہن میں ایک بات ڈال دی ہے۔ اب بچوں کی دوستیاں نا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی ہیں تو کئی ملکوں میں ہو گئی، اور پتہ نہیں کس کس فکر کے مالک لوگوں سے ہو گئی، اور وہ کیا کیا ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کہنے لگے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم کے ساتھ سود حرام قرار دے دیا تھا، ایک حکم آیا، ختم سارے سود، آج کے بعد شراب ایک حکم آیا قرآن و سنت، لیکن غلام بکتے رہے آخر تک۔ اس نے بات کی ہے تو اس دن کی میرے دماغ میں بھی ہے کہ ایک حکم ہو جاتا کہ آج کے بعد غلام نہیں بکیں گے، حالانکہ وہ مولا علی کے زمانے کے بعد تک بکتے رہے۔ تو میں اس بارے میں بڑا پریشان ہوں، کسی سے کہتا اس لیے نہیں۔ اور یہ جو لبرل لوگ ہیں نا جی، یہ جو انسانیت کا سبق دیتے ہیں تو بڑا خراب کرتے ہیں لوگوں کو۔
بڑا بڑا خراب کرتے ہیں، یہ اچھے لفافے میں لپیٹ کے کئی دفعہ بڑی غلاظت بیچتے ہیں۔ کہنے لگا جی لوگ بکتے تھے، انسان بکتے تھے۔ اور میں نے کہا میاں آپ تو بلا وجہ پریشان ہو گئے، یہ تو بڑا سادہ سا سوال ہے، یہ تو میری طرح کا چھوٹا آدمی بھی جواب دے لے گا، اور آپ کہاں الجھ گئے؟ کہنے لگا جی کیا مانا؟ میں نے کہا ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، سبحان اللہ، دیکھو ایک سیٹ جب بدل دی جائے، یعنی آپ نے کہہ دیا کہ یہ پی اے کی سیٹ نہیں، آج کے بعد یہ مینیجر کی ہے، تو پھر وہ جب سیٹ ہی ختم کر دی، محکموں نا کئی دفعہ سیٹ ہی ختم کر دیتے ہیں کہ یہ نشست آج کے بعد موجود سیٹ ہی نہیں، تو میں نے کہا رسول کریم علیہ السلام نے تو سیٹیں ہی ختم کر دیں غلاموں کی۔ آپ کو ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث ملے گی، نبی پاک نے فرمایا یہ تمہارے غلام آج کے بعد تمہارے غلام نہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، اور اتنا کہہ کے سرکار رخصت نہیں ہو گئے، بلکہ دو باتیں اور ارشاد فرمائیں۔ ایک یہ حضور نے فرمایا کہ جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا انہیں کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں، اور تیسرا رسول کریم نے فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ تم بوجھ نہیں ڈال سکتے، اگر ڈالو گے تو کام میں ان کی مدد بھی کرنا۔ میں نے کہا میاں غلام کے اور آقا کے کپڑے ایک جیسے، غلام اور آقا کی روٹی بولیں تو صحیح یار سبحان اللہ، ایک جیسی، اور کام اول تو بتانا نہیں سخت، اور اگر بتانا ہے تو غلام اور آقا دونوں مل کے کام کریں گے تو غلام تو رہے ہی نہیں، وہ تو سارے بھائی بن گئے۔ بس آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ دوستی ایک ایسی چیز، کچھ لوگوں کی پیسوں سے دوستی ہوتی ہے، مانتے نہیں، ویسے وہ ہوتی ہے دوستی۔ تو اگر شام کو ان کی طلب کے مطابق پیسہ آ جائے تو رات نیند سکون کی آتی ہے، اور اگر نہ آئے تو پھر وہ تکلیف میں ہوتی ہے نا دوستی۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا ملعون ہے، بڑا لعنتی ہے جو درہم و دینار کا ہی بندہ بن گیا ہے، وہ غلام ہو گیا پیسوں کا، بڑا ملعون ہے، مشکات میں موجود۔ تو انسان کی کچھ دوستیاں ہوتی ہیں، ایک تو دوستی کے ہوتے ہوئے دوست کی قربت میں وہ سکون محسوس کرتا ہے، دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں ہماری ترجیح ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، ترجیحی بہت سارے کام ہم صبح سے شام تک کرتے ہیں، کچھ کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر کرتے ہیں، اہمیت دے کے کرتے ہیں۔ ایک آدمی دکاندار ہے تو وہ کھانا بھی کھائے گا، وہ اگر کہیں شادی پہ جانا پڑے تو وہاں بھی جائے گا، وہ ضروریات کے، معاش کے، معاشرت کے، سوشل جتنے بھی تعلقات ہیں سارے نبھائے گا، لیکن اس کی ترجیح دکان ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں بھائی پرسوں نہ ایک جگہ جانا ہے، تو وہ کہتا ہے میاں اگر تو شام کو چلو نا، دکان جب بند ہو جائے تو پھر میں تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر کبھی کسی مجبوری کے باعث اسے جانا پڑے تو کسی کے ذمے لگاتا ہے، کسی بھائی کے، گھر میں سے کسی فرد کے، کسی دوست کے، کہ تو آج میری دکان پہ بیٹھ اور پھر میں فلاں کام کر۔ یہ ترجیح ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر جو مسجدوں کے امام ہوتے ہیں نماز بڑی ترجیحی بنیادوں پر پڑھاتے ہیں، یعنی امام مسجد کو کہیں جانا پڑ جائے نا تو وہ بیچارہ پہلے تلاش کرتا ہے کہ کوئی بندہ ملے جو نماز پڑھائے، پھر اگر خدا نخواستہ جلدی کوئی ایمرجنسی کہیں اس کو جانا پڑ گیا تو اب وہ فون کر رہا ہے، کسی کو کہہ رہا ہے چابی فلانی جگہ پڑی ہے۔ اگرچہ مانتے نہیں لوگ امام کی خدمات کو، تسلیم لوگ نہیں کرتے، لیکن جتنی اہمیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یہ لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں، چونکہ ترجیح نماز ہے کہ میں نے وقت پہ جماعت کرانی ہے، تو بات جو سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیں کہ کچھ کام ہم ترجیحی بنیادوں پہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، ان کی ترجیح رب رسول کی ذات ہوتی ہے۔ یہ باقی کوئی کام بھی جب کرتے ہیں نا، کوئی کام بھی، امام کشیری نے ایک بزرگ کا قول لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو نہ جاتا کبھی بھی رشتہ داروں کے پاس، میں تو کبھی خدمت نہ کرتا بال بچوں کی، میں تو خود گیا ہی نہیں، مجھے تو اللہ رسول نے بھیجا ہے، انہوں نے حقوق مقرر کیے ہیں اس لیے گیا ہوں، میری ترجیح اللہ رسول ہے۔ ترجیح ایک تو یاد رکھیں کہ اللہ کا ولی وہ کہیں اور سکون محسوس نہیں کرتا، چونکہ دوست کے پاس سکون محسوس کرتا ہے، رب کے بندے کو بھی مصلی میں سکون محسوس ہوتا ہے، اسے بھی درود و سلام میں سکون محسوس ہوتا ہے، اسے بھی نہ وہ کہیں نہ کہیں سے جس طرح بھی کر کے وہ آئے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے نہ 4 نفل ہو جائیں، کچھ 4 تسبیحات پڑھ لوں، چونکہ دوست ہے نا،
تو کسی نہ کسی صورت میں اپنے آپ کو وہ ایزی کرتا ہے. اور اگر سکون ملنے لگ جائے شہرتوں میں، نعروں میں، تصویروں میں، سکون ملنے لگ جائے کچھ اور کہانیوں میں، پھر تھوڑی سی اپنی اصلاح پر توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے. پھر انسان کو نئے سرے سے چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ والوں کی ایک تو انہیں سکون، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی لمحہ ملے، کوئی تھوڑی سی گنجائش ملے، کوئی تھوڑا لوگ ہٹیں تاکہ میں جلدی سے مصلی پہ بیٹھوں، میں ذرا جلدی سے نا. آپ دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمارے لیے کیا ہے. حضور بڑا کام کرتے تھے. دنیا میں سب سے زیادہ مصروف وہ شخص ہوتا ہے جو ذہنی طور پر مصروف ہوتا ہے. جسمانی تھکاوٹ کے جو کام ہوتے ہیں وہ آپ جب کرتے ہیں تو رات اچھی طریقے سے سوئیں، صبح اٹھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تھکاوٹ کو دور فرما دیتا ہے. اور کوئی ایک آدھ گولی اب آ گئی ہیں مارکیٹ میں دوائیاں، کچھ لے لیں تب بھی جسم نارمل ہو جاتا ہے. جو لوگ ذہنی کام کرتے ہیں نا، اعصابی تھکاوٹ کا کام، بہت سارے سوالوں کے جواب دینا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات مبارکہ کو دیکھیں تو کچھ لوگ آ رہے ہیں جنہیں دین کے بارے میں سوال کرنے، اور ایک منافقین کا ٹولہ ہے جو نئی نئی سازشیں کر رہا ہے. ان کی سازشوں پر امت کو مطلع کرنا ہے، لوگوں کو بتلانا ہے. پھر ایک تیسرا گروپ ہے جو بار بار حملے کر رہا ہے، کفار مکہ کا، قریش ہیں، ان کے ساتھ الگ سے مقابلہ. اور پھر جو لوگ کلمہ پڑھ گئے ان کی تربیت. جنگیں تو آخری دن تک جاری رہیں، تو ایسا نہیں فرمایا کہ پورا دین پھیل جائے گا تو پھر اپنے لوگوں کی تربیت کریں گے. ان کو بھی حضور نے جگہ جگہ ایک ایک بات پر باریکی کے ساتھ رہنمائی کرنی ہے. یہ ساری مصروفیات دینی، اخلاقی، ساری حضور کی تبلیغی خدمات ہیں. یہ بڑا سخت مشقت والا کام، اتنا مشقت والا کہ رب کریم نے فرما دیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. محبوب قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. تو مشقت کر کے حضور دین کا کام کرنے لگے. لیکن ایک وقت ہے خاص رب کریم کے ساتھ یہ بھی سارا وقت اللہ کے ساتھ گزرتا ہے، لیکن ایک خاص وقت وہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، فرماتے ہیں حضور میرے بستر میں تھے، اپنے بستر نور میں، تو فرمانے لگے عائشہ اگر تو اجازت دے تو میں اپنے رب کی عبادت نہ کروں. یا رسول اللہ میں کون ہوتی ہوں اجازت دوں؟ تو فرمایا حق تیرا ہے نا، وقت تیرا ہے. کہتی ہیں حضور میں نے کہا کہ سارا دن مشقت والا کام، اور اتنا مشقت والا کہ رب کریم نے فرما دیا کہ محبوب اس لیے تو نہیں نازل کیا تھا قرآن کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اس کے باوجود حضور رات کو اٹھے، صحیح مسلم میں موجود ہے، وضو فرمایا، مصلی بچھایا. میں نے ویسے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے کہ میں رات جلسے میں ہوں، دین کا ہی کام ہے. میں نے ویسے مطمئن کیا ہوا ہے کہ میں اتنے لمبے چوڑے سفر کرتا ہوں تو یہ بھی تو سارا نفلی کام ہی ہے نا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت دین کے کام میں ہے نا. ایک ایک سانس حضور کی بلاغ دین میں، پر حضور نے پھر بھی مصلی بچھایا. سیدہ فرماتی ہیں وضو کیا، اور یہ صحیح حدیث میں لفظ موجود ہیں، کہتی ہیں کہ ایک آیت اور ساری رات ہی میرے نبی پاک کی مصلی پہ گزر گئی. ساری رات بیت گئی، یہاں تک کہ قدموں میں ورم آ گئے. سوجتے نہیں، ہمارے قدم نہیں کبھی سوجے نفل پڑھتے ہوئے. ویسے یہ کہ داستان سرائی، باتیں، گپ شپ، اس کے لیے تو بڑا گھنٹوں وقت بیت جاتا ہے. فرماتی ہیں کہ مقدس قدموں میں ورم آ گیا اور ساری رات حضور نے عبادت کی. مسجد نبوی شریف سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان فجر پڑھ دی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف فرمائے گا. اتنی مشقت کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہو کہ اتنی نماز کے پیروں میں ورم آ گیا. تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے بتایا ہے نا کہ میرے رب کے میرے اوپر کتنے انعامات ہیں، تم نے گنوائے ہیں نا، تو افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ جو خاص حضور نے وقت الگ سے نکال کے مصلی کو دیا ہماری تعلیم کے لیے. اللہ کا ولی ہمیشہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ حضور اتنے سارے لوگ آئے ہوتے ہیں اور آپ جا کے مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ لوگوں کو وقت دیں. تو آپ فرمانے لگے میں مصلی پہ بیٹھ کے کچھ حاصل کروں گا تو آنے والوں کو کچھ بانٹوں گا نا.
تو میں اس لیے اٹھ کے جاتا ہوں کہ پہلے میں کچھ لے تو لوں, میں کچھ رب کریم کی بارگاہ سے ان کے لیے طلب کروں, دعا کروں ان کے لیے, اور پھر وہ جو اللہ کے حضور سے مجھے نصیب ہو وہ میں آ کے ان کو دوں. تو پہلی بات یہ کہ اللہ کا ولی قرب پاتا ہے جب رب کا, جب وہ تلاوت کرتا ہے تو وہ لطف لیتا ہے. جب وہ آپ دیکھیں نا کہ یہ سارے لوگ ہی بلاغ دین کے لیے آئے, حضرت غوث اعظم کی کتنی مصروفیت ہے, کتنی مصروفیت ہے, پر پھر بھی ساری رات نفل پڑھتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی مصروفیت ہے, پھر بھی ساری رات نفل پڑھتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجارت بھی کرتے ہیں. آپ نے اتنی بڑی دنیا کے اندر دین کو لوگ فقہ جمع کر کے دی کہ آج امت 80% امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتی. اتنا بڑا کارنامہ, توجہ ہے نا میرے دوستوں کی, اتنا بڑا کارنامہ کیا, لیکن اس کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ ساری رات اپنی چھت پہ کھڑے رہتے اور ساری رات نماز پڑھتے اور ساری رات اپنے رب کو یاد کرتے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نا وصال ہو گیا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ امام صاحب کا وصال ہوا تو آپ کے پڑوس میں ایک بچہ رہتا تھا, تو وہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ ہمارے نا پڑوسیوں کی چھت پہ ایک ستون تھا جو صرف رات کو نظر آتا تھا, تو کئی دنوں سے مجھے نظر نہیں آ رہا. تو اس بچے کے والد رو پڑے, کہنے لگے پتر وہ ستون نہیں تھا, وہ تو امام اعظم تھے جو رات کھڑے ہو کے اپنے رب کریم کی یاد کرتے تھے. تو ایک تو یہ کہ اپنا وقت جو ہے اس کو تھوڑا سا نا دیکھیں ذہنی آسود. اب تو خیر نیا دور آ گیا ہے, تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, اس نے یہ ہمیں ورزش بتائی ہے, ذہنی سکون کے لیے یہ چیزیں بتائی ہیں. یاد رکھیں سب سے زیادہ آپ کو آسودگی اس وقت ملتی ہے جب آپ مصلی پہ بیٹھتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کے دل میں جو ہے نا باتیں وہ ساری آپ نکال دیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے ویسے بچ جائیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ دکھ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں, بالکل نجی قسم کی باتیں ہیں, وہ آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے, اور بہت ساری جگہوں پہ کہیں گے تو کمزوری آئے گی. اللہ کے بندوں نے ہمیں طریقہ بتلایا. وہ کہنے لگے تم مصلی پہ بیٹھو نا, تو دعائیں مانگو نا, تو جو کسی اور سے نہیں کہہ سکے وہ سارا اپنے رب کریم سے کہہ دو, اللہ کے حضور عرض کر دو تاکہ بات ختم ہو جائے, اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دو. تو ایک تو انہوں نے عبادات کو وقت دیا, انہوں نے اللہ اللہ دوسروں سے زیادہ کی, اور دوسری بات یہ کہ ان کی ترجیح اللہ رسول کی ذات رہی. ترجیح ایسا نہیں کہ اللہ کا ولی روٹی نہیں کھاتا, نکاح نہیں کرتا, ضروریات زندگی کے معاملات سے پیچھے ہے, وہ سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کی ترجیح دولت نہیں, ان لوگوں کی ترجیح نکاح نہیں, ان کی ترجیح شہرت نہیں. بڑے بڑے اللہ کے ولی معروف ہوئے, مشہور ہوئے, لیکن یہ ترجیح نہیں. ترجیح اللہ رسول کی رضا ہے. ترجیح یہ ہے کہ اللہ رسول راضی کیسے ہوں. ہمیں تاریخ میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی تھیں, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی تھی, ان کا تذکرہ ملتا ہے. اس خاتون نے نہ ترجیح دی اللہ رسول کی ذات کو, ترجیح دی. اور کس طرح ترجیح دی کہ مال بڑا تھا, ملکہ تھی, ہر دنیا کی آسانی سہولت ان کے پاس موجود تھی. ایک بندہ ہوتا ہے وہ غریب تو پھر امیر ہو جاتا ہے تو گزارا چل جاتا ہے, لیکن اگر امیر آدمی جس کی عادتیں پھر ساری بدل جائیں, آسانی والی ہو جائیں, وہ غریب ہو جائے تو اس کے لیے مشکلات بڑھ جاتی. جناب آسیہ ملکہ تھی, کلمہ پڑھ گئی حضرت موسیٰ کلیم کا. پہلے تو فرعون نے ڈرایا دھمکایا, کہا کہ بڑی سخت سزائیں دوں گا, تو باز آ جا. خاندان والوں کو بلایا, جو جتنی بلیک میلنگ ہو سکتی تھی ساری کی. تو آپ فرمانے لگیں کہ مجھے ان ساری باتوں کا پہلے بھی پتا تھا کہ تو سارا کچھ ہی کرے گا, مجھے پتا تھا ان ساری باتوں کا, لیکن اب تو میں آ گئی ہوں اور سوچ سمجھ کے آئی ہوں, اب تو جو مرضی کر. اس نے سخت سست لفظ بھی کہے تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے, یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے کوئی گالی اتار دے. سارا کچھ کر بیٹھا نا جب, تو وہ جو کنیزیں کل تک ان کے لیے پانی کا پیالہ لیے ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی تھی, ان کی ڈیوٹی لگی جناب آسیہ کو مارنے کی. انہوں نے مارا, تکلیف دی,
پھر باندھ دیا، پھر خاندان والوں کو بلایا، پھر ان کے وجود پر تلوار سے کٹ لگا کے ان کے اندر نمک بھرا، پھر ایک دیوار کے ساتھ انہیں کھڑا کر کے نا، او بھائی یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم نے تو بالکل اتنا عجیب منظر ہو، اقبال رویا کرتے تھے، کہتے تھے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی یہ تن آسانی، ذرا سی ہماری طبیعت کے خلاف بات ہو تو بس گئے ہم کام سے، لیکن اتنا بڑا حوصلہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے نا تو میخیں ان کے ہاتھوں میں لگا دی گئیں، کیل ٹھونک دیے گئے، رات کا وقت ہے، فرعون مار مار کے تھک گیا، جا کے سو گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آئے اور آ کے جناب آسیہ سے کہتے ہیں آپ کے صبر کا کیا حال ہے؟ تو حضرت آسیہ کہنے لگی کلیم یہ نہ پوچھئے، بس یہ بتائیے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ جے تو چڑھے آؤتے وار بھی نہیں تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ پوچھیں اللہ سے، اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہ پوچھیں، آپ میری بات کو سمجھیں، یعنی زیر خنجر بھی خواہش یہی ہے کہ مالک راضی ہے کہ ناراض ہے، چونکہ ترجیح اب نہ ترجیحات بدل گئی ہیں ہماری، آپ یقین کریں بدل گئی ہیں، ماحول کچھ اور ہو گیا، ذہن سازی کچھ اور ہو گئی، ایک دوڑ ہے ہر جگہ جس نے بہت ساری روحانی چیزوں کو بھی مادی کر دیا ہے، بہت ساری جگہیں جہاں سے خیر ملنی تھی وہاں سے بھی کچھ سبق اور ملنے شروع ہو گئے، کہا بتائیے میرا مالک راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمانے لگے میں رب کا ہی پیغام لے کے آیا ہوں، رب کریم فرماتا ہے جا کے ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے آپ کے لیے جنت میں مکان تعمیر کرا دیا ہے، آپ کا محل بنا دیا گیا ہے جنت میں۔ بھائی ترجیح آپ دیکھیں صبح سے شام تک میری اور آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ جو ترجیحات ہم نے بنائی ہوئی ہیں نا یہ تو ساری دنیا کی ہیں، بچے پالنا ہے اور ان کو بڑا کرنا ہے اور ان کو بیاہ دینا ہے، تو یہ تو کام غیر مسلم بھی کر رہا ہے۔ جو ہماری شان تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو ہم نے تو کوئی خاص کام بھی کرنے تھے، کوئی اہم ذمہ داریاں بھی تھی ہماری، ترجیحی بنیادوں پر اپنے معاملات، یہ جو لوگ بے چین اور بے قرار ہیں نا بہت سارا، ہمارا بہت ساری چیزیں آسانیاں سہولیات ہونے کے باوجود لوگ پریشان ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مقصد نہیں طے کیا، مقصد نہیں۔ مثلاً اگر مقصد پیسے ہیں تو پیسے مل گئے ہیں جتنے ہم چاہتے تھے، آ گئے ہمارے پاس، تو اب کیا کریں؟ مقصد تھا گاڑی، آ گئی جی گاڑی مل گئی، اب مقصود تھا بنگلہ، کوٹھی ہو گئی تعمیر، اب یہ تو لمیٹڈ چیزیں ہیں، محدود ہیں، آپ نے جو طلب کیا وہ مل گیا، اب آپ کا دل پریشان ہے کہ اب میں کدھر جاؤں بھلا؟ شادیاں کرنی ہیں جی بچوں کی، ہو گئی شادیاں بچوں کی، چلے گئے اپنے اپنے گھر، اب کیا انتظار کرنا ہے کہ حضرت اسرائیل آئیں گے؟ نہیں، مسلمان کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، وہ اس امید پہ رہتا ہے کہ کوئی خبر ملے، کوئی پیغام آئے، کسی طریقے سے کوئی کسی جگہ میرے دل میں ایسی بات بیٹھ جائے کہ ہاں میں نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے جس سے میرا رب راضی ہو گیا، کوئی ایسی کمائی میں نے حاصل کر لی ہے، کچھ ایسا کر لیا جس سے میرا مالک راضی ہو گیا۔ تو دو باتیں تو اسی آیت نے ہمیں بتائیں کہ اللہ کا ولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرب میں جا کے مصلی پہ جا کے راضی ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ترجیح دنیا داری نہیں، ترجیح شہرت نہیں، مطلب صبح سے لے کے شام تک یہ ترجیح نہیں کہ نئی فوٹو کوئی اچھی آ جائے اور میرے پاس کوئی آج مجھے پتہ چل جائے کہ میرے 10 لاکھ کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کتنا ہوا ہے، ترجیح یہ نہیں، ترجیح یہ کہ میں نے آج صبح سے شام تک کوئی ایسا کام کیا ہے جس میں اللہ رسول کی رضا کی طرف بڑھاؤں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ پختہ ایمان والے ہوتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ ہمارے ہاں نا بے یقینی بھی تیزی سے پھیلی ہے، اب تو پہلے تو ایک آدھ آدمی ملتا تھا، اب تو درجنوں بیسیوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں وسوسے بڑے آتے ہیں،
خیالات بڑے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وسوسوں کے غالب ہونے سے محفوظ فرمائے۔ کیوں بھلا آتے ہیں؟ ہم یقین کی طرف سفر ہی نہیں کرتے۔ ہمارا مزاج بن گیا، اس کی بھی بات سننی ہے، اس کی بھی بات سننی ہے، کہانیوں میں زندہ رہنا ہے، اور ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ اللہ رسول کے واضح ارشادات کی روشنی میں بھی اپنی عقل کو دوڑانا ہے۔ جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، غلامی کر لیتے ہیں، پھر آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یقین کامل کی طرف سفر کریں۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو اس طرح یقین سیکھا کرو۔ یقین والوں کی سنگت اختیار کریں، ان لوگوں سے ہٹ جائیں جو آپ کو کہتے ہو نہیں جی نہیں چھوڑیں، دنیا داری ہے جی ساری، مولوی بھی تو پیسہ کمانے نکلے ہوئے ہیں، پیر بھی تو بڑی پجاروں میں بیٹھتا ہے، چھوڑیں آپ کیا بات کر رہے ہیں، فلانا بھی تو فلان جگہ پہنچ گئے، یہ بے یقینی پیدا کی جا رہی۔ وہ چھوڑیں جی ساری دنیا ہے، گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا سب مایا ہے، سب دنیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، اگر ساری دنیا ہی لالچی ہے تو ہماری ماں نے جو ہمیں دودھ پلایا تھا تو پیسے لے کے پلایا تھا؟ ہمارے والد نے جو اپنی جوانی ہمیں دے دی تھی تو کتنے نوٹ لیے اس نے؟ درجنوں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہم پہ مہربانیاں کی اور اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کو بے یقین کیا جا رہا ہے، الجھایا جا رہا ہے، اور چونکہ یہ جمہوری ملک ہے تو اس کے اندر پتہ نہیں، جس کا مذہبی سٹیجوں پر بھی پتہ نہیں کس کس رنگ کے لوگ آ گئے ہیں، کوئی منکر حدیث ہے، کوئی بے ادب ہے اولیاء کا، خدا جانے کس کس کیفیت کے لوگ ہیں جو آ گئے ہیں اور آ کے دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ ہم بھی مذہب کے ترجمان ہیں، مزید چیزوں کو الجھا دیا ہے۔ اپنے ذہن کو مضبوط کریں، فکری طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں، عقائد پر پکے رہیں۔ ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے میرا اور جبریل امین علیہ السلام کا ایمان ایک جیسا ہے۔ نہیں نہ سمجھ آئی آپ کو، آپ نے بات سمجھی نہیں۔ فرمایا کرتے تھے اعمال میں فرق ہے، وہ فرشتے ہیں، لیکن فرماتے تھے کہ جس طرح رب کو وہ مانتا ہے میں بھی اسی طرح ہی مانتا ہوں، جس طرح نبی کریم کو وہ مانتے ہیں میں بھی ویسے ہی مانتا ہوں، میرا اور ان کا ایمان۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ پوچھے نا کہ تم مومن ہو تو یہ نہیں کہنا انشاءاللہ، اس میں شک ہے۔ کوئی پوچھے مومن تو کہنا الحمدللہ پکے مومن ہے۔ ایمان میں شک والی چیز، مضبوط رہیں آپ فکری طور پر، اپنے آپ کو مضبوط کریں اور پورا مضبوط کریں۔ بس جو اللہ رسول نے کہہ دیا سو کہہ دیا، جو اللہ رسول کے واضح ارشادات آ گئے سو آ گئے۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 سواروں کے ساتھ بھیجا تلواریں دے کے، فرمایا تمہیں نا مقام خاک پر ایک خاتون ملے گی جو ایک خط لے کے جا رہی ہے قریش مکہ کے نام مدینے سے، تو اس کے پاس سے تمہیں وہ خط ملے گا تو وہ خط لے کے آؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 2 صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، اس خاتون کو اسی مقام پہ پا لیا جہاں نبی پاک نے بتایا تھا۔ اب سفر میں یہ طے نہیں ہوتا کہ کہاں ملاقات ہوگی، طے نہیں ہوتا، لیکن حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا مقام خاک پہ ملے گی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں وہی ملی جہاں مدینے والے نے بتایا تھا۔ ابھی تک لوگوں کو حضور کے علم شریف کی دلیلیں نہیں مل رہی، جہاں بتایا تھا وہیں عورت ملی۔ تو حضرت علی کہنے لگے وہ خط لا، کہنے لگی کون سا خط؟ کوئی شے نہیں۔ اب اس کا جو تھیلا تھا سامان والا وہ تلاش کیا، گھوڑے یا اونٹ پر سوار تھی، ساری تلاشی لی، جو اس کے پاس چیزیں تھیں وہ ساری اس سے دیکھ لیں، خط ملا کوئی نہیں۔ اب ایک صحابی بیچ میں سے کہنے لگے علی پتہ نہیں اب یہ خط کہاں چھوڑ رہی ہے، کیا معاملہ ہے، تو اب کیا کریں، یہ خاتون بھی ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے تلوار نیام سے باہر نکالی، آپ فرمانے لگے بی بی 2 حرفی بات ہے، میرے رسول نے کہا ہے خط تیرے پاس ہے، چاند ٹوٹ سکتا ہے، تارے جھاڑ سکتے ہیں، حضور نے فرمایا تو خط تیرے پاس سے نکلے گا۔ ہاں بات ختم ہو گئی، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا کہ جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ خط تیرے پاس ہے تو نے دینا ہے، اب یہ بتا تو نے کیسے دینا ہے تیرے پاس، بتا کس طرح دے گی۔ جب اس نے مولا کائنات کی بات سنی اور شیر کے شیروں والے تیور دیکھے تو اس نے اپنے بال کھولے اور خط نکال کے دے دیا۔
کہنے لگے یہ خط ہے. حضرت مولا علی نے اس صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے دیکھا میرے محبوب کے غلاموں خوش ہو جاؤ, حضور کی زبان نور سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. اپنی طبیعت کے اندر اپنی طبیعت میں نا یقین لائیں. حضور نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو روزی میں برکت ہوگی, تو انشاءاللہ ہوگی, انشاءاللہ. تو پھر اذان کے ٹائم دکان بند کرنی ہے, نماز سے چھٹی نہیں کرنی, تو مسجد آنا ہے. دیکھیں ہمیں زینت دی گئی ہے داڑھی کے ساتھ, تو اگر ہماری زینت داڑھی میں ہے تو پھر زینت داڑھی ہی میں ہے, پھر بغیر داڑھی کے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں دوستوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ بغیر داڑھی کے بندہ ساج سنور کے نکلے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے, یہ بھی تعریف ٹھیک ہے, لیکن داڑھی والا آدمی کبھی وضو کر کے نکلے تو تعریف اس کی بھی ہوتی ہے. لیکن پتہ کیا کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے. اب بالکل رنگ ہی بدل گیا ہے تعریف کا, وہی تعریف ہی ہے, پہلے بھی تعریف ہوئی تھی تو اب بھی تعریف. تو اللہ رسول کی باتوں پر مکمل اعتماد, مکمل یقین. اور یہ جو ہمارے طبیعتوں میں اب لوگ مایوسیاں پیدا کرتے ہیں نا, بہت زیادہ مایوسی پیدا کرنے والوں کی لمبی تعداد ہے, بڑی لمبی, ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی. آپ مضبوط ہو جائیں گے ذہنی طور پر. یاد رکھیں کہ وہ بندہ کمزور نہیں ہوتا جس کا جسم تھک جائے. میں نے کہا وہ تو سویرے ٹھیک ہو جائے گا, سوئے گا تو سویرے اٹھے گا تو ٹھیک ہے. جس کا دماغ تھک جائے, جو بالکل, یہ لوگوں نے مایوس کر دیا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی, غریب آدمی کیا کر سکتا ہے جی, آپ ایسے ہی رہیں گے جی, چھوڑیں جی, آپ آگے نہیں جا سکتے. کچھ میری طرح کے لوگوں نے بھی پریشانی پیدا کی. انہوں نے کہا جی وہ تو داتا صاحب تھے, آپ نہیں اتنے نفل پڑھ سکتے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی, یہ کس نے کہا ہے؟ وہ تو فلانے بزرگ تھے, آپ نہیں. وہ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ وہ بزرگ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. ان کے لیے بھی حضور نے وہی سنت چھوڑی تھی جو ہمارے لیے چھوڑی. ایک ملنگوں کا ٹولہ ہے, وہ بھی بڑی پریشانیاں پیدا کرتا ہے. وہ کہتے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. وہ بھی بندہ گیا سرے سے, کام سے گیا. وہ خدا کے بندے, ہمارے ہاتھ میں رب رسول کا دامن ہے. کوئی کچھ کر بھی دے تو مدینے والے نے فرمایا تو سورت بقرہ پڑھا کر گھر میں, جن کیا شیطان بھی تیرے گھر سے دوڑ جائے گا. تو آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو کمزور نہ کریں, طاقتور بنیں اور بڑی بات کریں. بڑی, جو لوگ دائرہ محدود کرتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. ہمارے اللہ کے بندے چلے تھے, کہاں سے پہنچے کہاں. خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑی بڑی بلڈنگیں, بڑے بڑے جو ہیں وہ یونیورسٹیاں, آستانے اب بننے لگے. آپ پڑھیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہندوستان میں خیمہ لگانے کی جگہ نہیں دیتے تھے لوگ. یہاں خیمہ لگاتے تو کھیڑ دیتے تھے, وہاں لگاتے تھے تو کھیڑ دیتے تھے. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو جگہ نہیں مل رہی, تو وسائل آئیں گے تو کوئی چیز بنے گی, کوئی ادارہ بنے گا تو کام ہوگا. یہ لوگ تو چلتے پھرتے ادارہ تھے. ہاں یہ فقیر تھے, جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں جلسہ ہو جاتا تھا, جہاں چلنے لگتے تھے وہاں جلوس ہو جاتا تھا. یہ لوگ میرے مجلس تھے, اس لیے انہوں نے اداروں پہ توجہ نہیں دی, بندوں پہ توجہ دی. درختوں کے نیچے, یہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آ رہا ہے 1-2 دن میں, درخت کے نیچے بیٹھ گئے پڑھانا شروع. کسی نے کہا حضرت ادارہ نہیں بنانا, فرمایا وہ مستری بنایا کرتے ہیں, وسائل آئیں گے تو کہہ دیں گے کسی مستری. ہماری ڈیوٹی پڑھانا ہے, درخت کے نیچے بھی پڑھائیں گے. اور پڑھایا تو مزہ لے کے پڑھایا, کمال کر دی. ایک ان کے شاگرد ہوئے مفتی مجیب الاسلام اعظمی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں میرا بھی کھانا کہیں سے آتا تھا تو صحیح نہیں آتا تھا. تو استاد جی جو کہ ابھی نئے آئے تھے ہجرت کر کے پاکستان, ان کا کھانا گھر سے پکتا تھا, وسائل زیادہ نہیں تھے کہ وہ مجھے بھی کھلا سکیں, لیکن استاد تھے نا. ایسا نہیں تھا کہ بچے رکھ لیے خانقاہ پہ تو وہ اس لیے رکھے کہ وہ آنے والوں کو پانی پلائیں گے, وہ چائے پلائیں گے. 7 سال بیت گئے, بیچارے نے قرآن مجید نہیں حفظ کیا, اس کا استحصال ہوا, اسے پڑھنے ہی نہیں دیا گیا. اور پتہ نہیں کس کس نوعیت کا ظلم ہوا, خیال ہی نہیں کیا کہ یہ کس طرح ماں نے کلیجے سے دور کر کے ہمیں دیا. مفتی مجیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کیا کرتے کہ جو میرا کھانا آتا نا وہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا, کئی دفعہ رات کی روٹیاں بھی مجھے دے دی جاتی. تو حضرت کیا کرتے, کہتے پتر یہ تیرے والا مجھے بڑا پسند ہے, تو اپنی روٹی دے دے, میں کھا لیتا ہوں, تو میری آئے گی تو تو کھا لینا. فرماتے میں حضرت جب میرا کھانا کھاتے تو میں رویا کرتا, میں روتا, اور جو اپنا کھانا آتا وہ مجھے دیتے. جب اس رنگ میں نا اگر کوئی شعیب آئے میسر,
پھر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اللہ کرے کو مل جائے نا ایسا جو اس طرح پیار کرے تو بہت سارے لوگ نکھر کے سامنے آ جائیں گے. چونکہ باتیں زیادہ نہیں کرنی, سمیٹنے کی طرف آتا ہوں. یقین مضبوط کریں, ایمان مضبوط, اور کچے لوگ جو آپ کا ذہن الجھاتے ہیں ان سے بچیں, جو ذہنوں میں افتراق پیدا کرتے ہیں ان سنگتوں صحبتوں سے بچیں. پھر فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ, وہ لوگ متقی ہوتے ہیں. تقوی کا معنی ہے محتاط زندگی گزارنا, بولنے میں بھی احتیاط کرنا, کھانے میں بھی احتیاط کرنا. یہ جو بہت زیادہ ماحول بن گیا نا غیر سنجیدگی کا, ہر آدمی بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا ہے, ہر شخص ہنستا ہے, پھپتیاں ہیں, مذاق ہیں, دوستوں کی محافل کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کا رویہ, اس سے پتہ کیا ہوا ہے, ہم غیر محتاط ہو گئے. اور مذاق جہاں بھی زیادہ بڑھتا ہے وہاں پھر آہستہ آہستہ اختلاف بھی بڑھ جاتا ہے, نفرت جو ہے وہ آگے بڑھتی. آپ خوش طبی ضرور کریں, یہ حضور سید عالم علیہ السلام کا طریقہ ہے, لیکن سنجیدہ اور محتاط زندگی گزاریں. اور اگر آپ بات بھی کریں تو وہ بھی سلیقے والی کریں, کیونکہ آپ نے جو بات کہہ دی وہ آ گئی باہر, اس کا دوبارہ واپس جانا ممکن نہیں ہوتا. محتاط زندگی. کھانے میں بھی احتیاط کریں, جتنا پیسہ ہم جمع کر رہے ہیں اتنا کھا کے مار نہیں سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ذمہ کرم رزق رکھا ہے, احتیاط کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, نظر کی احتیاط, پیٹ کی احتیاط, بولنے کی احتیاط. آپ محتاط زندگی گزاریں. ہمیں شوق ہے بلا لاگ تبصرے کرنے کا, تو کچھ ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں جن میں بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے, یہ کیوں کہہ دیا, یہ کیوں کر دیا. محتاط رہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اللہ بار بار قرآن حکیم میں تقوی کی بات کرتا ہے, اور ولی ہوتا ہی وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو, تو یہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, امیر المومنین میں کو آپ سے زیادہ تو نہیں جانتا, پر آپ نے میرے ذمے لگایا تو بتاتا ضرور ہوں. اگر تنگ رستے سے گزرنا ہو, ادھر بھی جھاڑیاں ہوں ادھر بھی جھاڑیاں ہوں, اور آپ نے کھلا لباس پہننا ہو, اہل عرب جبہ پہنتے تھے, کیسے گزریں گے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, گزرنا ہے ذرا احتیاط کے ساتھ, کپڑے سمیٹ لوں گا تاکہ ادھر بھی نہ الجھ جائیں ادھر بھی نہ الجھ جائیں, محتاط ہو کے گزر جاؤں گا. تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے, بس حضور یہ تقوی کی مثال ہے, ادھر بھی جھاڑیاں ہیں, گناہ میں بندہ الجھ سکتا ہے, ادھر بھی جھاڑیاں ہیں, جو دونوں سائڈوں سے بچ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے. بات سمیٹتا ہوں, آخری بات سنیں. ہم لوگ نا جس دن صرف محتاط ہو گئے, ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دوائی سے زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے. جس دن پرہیز کرنے لگ گئے نا, پرہیز, کچھ لوگوں کے لیے دوائی کھانا مشکل نہیں, پرہیز کرنا مشکل ہے. آپ یہ متقی کہتے ہی پرہیزگار کو ہیں. نماز پڑھنے والا نمازی کہلاتا ہے, متقی نہیں. حج کرنے والا حاجی کہلاتا ہے. متقی کی تعریف ہمارے شارحین اور محدثین نے لکھی ہے, گناہ سے بچنے والا متقی. احتیاط جب آپ کی طبیعت میں آتی ہے نا, احتیاط, توجہ ہے میری بات پر, احتیاط جب آپ کی, ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مرید نذرانہ دیتا تھا نا, تو بہت سارے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے. ویسے حکم یہی ہے, یہ ان کے تقوی کی بات ہے, حکم یہی ہے کہ جب کوئی خود سے آپ کو دے بغیر طلب کے, تو حضور نے فرمایا لے لو, یہ اللہ کی طرف سے. لیکن کو دیتا تھا تو پوچھتے تھے تو کام کیا کرتا ہے, سوال کرتے تھے. اگر کوئی شبہ محسوس کرتے تو اسے نصیحت کرتے, سمجھاتے, آ کے بتاتے نہیں کہ لوگ اس طرح کرتے. ہم تو ذرا کو بات پوچھتا ہے تو راز نہیں نہ رکھتے, لوگوں کو بتا دیتے. محتاط اگر آپ تھوڑے سے ہو جائیں, اور محتاط بندے کے خرچے بھی کنٹرول میں ہوتے ہیں, اور خرچ کنٹرول میں ہو تو بندے کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لمبے چکروں میں ہم سارے لگے ہوئے ہیں آمدن بڑھانے کے لیے. حالانکہ سیاںا بندہ وہ نہیں ہوتا جس کی آمدن زیادہ ہو, سیاںا وہ ہوتا جس کے خرچے تھوڑے ہوں, وہ سمجھدار ہوتا ہے, وہ پھر زیادہ اسے مشقت نہیں کرنی پڑتی, گزارا چل جاتا. محتاط رہیں, تقوی اختیار کریں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کسی نے پوچھا حضرت ساری زندگی حدیث پاک پڑھائی, فقہ کے اسباق دیے, بڑے دور رس نتائج اللہ نے دیے آپ کی تعلیم و تربیت کے, کبھی کوئی مشکل بھی پیش آئی مسئلہ بتانے میں؟ تو حضرت فرمانے لگے, ایک دن ایک بوڑھی اماں مسئلہ پوچھنے آ گئی تھی, پردے کے پیچھے بیٹھ کے اس نے مسئلہ پوچھا تھا. اس نے کہا تھا حضرت میں بیوہ ہوں اور بے اولاد ہوں, ہاتھ پھیلانا آر سمجھتی ہوں,
چرخہ چلا کے سوت بناتی ہوں، اس سے گزر اوقات کرتی ہوں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میری خرچ پورے نہیں ہوتے تو 14ویں کا چاند چڑھا ہوا ہے تو چھت پہ چرخہ رکھ لوں تاکہ رات کو اس روشنی میں بھی تھوڑا کام کر لوں۔ چند دن پہلے بیٹھی ہوئی تھی تو بادشاہ کا لشکر گزرا ہے، ہزاروں لوگ تھے، بڑی بڑی لالٹینیں تھیں، تو بہت ساری روشنی میرے چرخے پہ پڑی ہے، میں سوت کاٹتی رہی ہوں۔ پوچھنے یہ آئی ہوں کہ وہ جو میں نے اس روشنی میں سوت بنایا ہے تو اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ کمائی میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، یہ پوچھنے آئی ہوں۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کبھی نہیں مشکل آئی، آج تو میں رو پڑا، میرے وجود پر سختہ طاری ہو گیا۔ میں نے کہا ماں مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتا تو ہے کون، تعارف کرا۔ تو اماں کہنے لگی آپ مسئلہ بتائیے، آپ کے ذمے ہے۔ میں نے کہا بتاتا ہوں، پہلے بتا تو کون ہے؟ تو کہنے لگی یہ ایک درویش ہے جو بغداد میں ننگے پاؤں چلتے ہیں، لوگ انہیں بشر حافی کہتے ہیں، میں ان کی ہمشیرہ ہوں۔ اللہ اللہ کرنے والوں کا گھر معروف ہے۔ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کوئی اور ہوتا تو مسئلہ شاید اور بتاتا، اماں تو اس روشنی میں سوت نہ بنایا کر، تیرے گھر سے لوگوں نے دین سیکھنا ہے، زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، زیادہ تقوی کی ضرورت ہے، ہم تھوڑے غیر محتاط ہیں۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جائے تو 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس کی شرح میں امام کشیری کہتے ہیں کہ پھر یہ بتا کہ تیری نماز میں لذت کیسے پیدا ہوگی اگر قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آستانے کو آباد فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق دے اور عمل کا رستہ ہمارے لیے اللہ آسان فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، انتہائی خوبصورت اور پراثر گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ سب حضرات تشریف رکھیں گے جی، محفلیں سرکار کی ہیں، قبلہ مفتی صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، میں پہلے تو دیر سے آنے کی معذرت چاہتا ہوں، پھر یہ کہ میرے معاملات اس طرح کے ہیں، مجھے کہیں اور بھی پہنچنا ہے۔ اللہ آپ کو، اور سب لوگ بیٹھیں گے نہ میں آیا تھا تب بھی نعت ہو رہی تھی، نعت کا ادب بہت زیادہ ہے ہم سے، سب لوگ تشریف رکھیں، اسی میں بہتری ہے ہم سب کی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔